اللہ کے حقوق میں سے نماز ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، روزہ رکھنا ہے اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ یہ سب اللہ کے حقوق ہیں اور ایک مسلمان کو اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اگر ایک مسلمان ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو گویا کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں آپ کہ اگر آپ حقوق العباد میں کوتاہی کریں گے، بندوں کے حقوق میں کوتاہی کریں گے، تو گویا کہ آپ بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، انہیں ان کا رائٹ، ان کا حق نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو یہ آپ اللہ پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یوں تو ہر ظلم کا جو وبال ہے، نتیجہ ہے، وہ انسان کے اپنی ذات پر ہی لوٹے گا آخرت میں، لیکن خاص طور سے جب بندہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اب نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو مسلمان کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر مسلمان اس میں کوتاہی کرے تو یہ واحد ایسا عمل ہے، یعنی اعمال میں سے نماز ایسا واحد عمل ہے اس کی چھوڑنے کی بنیاد پر انسان ایمان سے خارج ہو سکتا ہے۔ بلکہ علماء کرام کی ایک جماعت نے نماز چھوڑنے پر ایمان سے خارج قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، نماز کو ایمان کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر۔ تو نماز کی پابندی ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس مسئلے کی سنگینی کو آپ سمجھیے، یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک انسان جو خوب مال و دولت کماتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اور ایک انسان جو تھوڑا پیسہ کماتا ہے لیکن نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں اس کا مقام زیادہ ہے۔ مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر خطبہ سن رہی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اور ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ ایک عورت پر، ایک مسلمان عورت پر یہ واجب ہے کہ وہ خود بھی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی نماز پڑھنے کے لیے ابھارے، نماز پڑھنے کے لیے کہے۔ اگر کوئی انسان، کسی عورت کا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو عورت کے پاس اختیار ہے، رائٹ ہے کہ پہلے تو وہ سمجھائے اس مرد کو کہ نماز پڑھو، آپ کچھ وقت تک سمجھا کے دیکھیے۔ اگر اس کے باوجود وہ مرد نماز پڑھنا نہیں شروع کرتا ہے تو عورت کی وہی رائٹ ہے کہ وہ عورت اپنے آپ کو اس مرد کے حوالے نہ کرے، اپنے قریب نہ آنے دے ایسے مرد کو۔ اور زیادہ وقت تک معاملہ ایسا ہی چلتا ہے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ عورت اس سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے عورت، اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ عورت ایسے شوہر کو، ایسے مرد کو اپنے قریب نہ آنے دے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ایسے ہی مردوں کے لیے بھی، جو مرد حضرات اپنی بیویوں کو دیکھیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں، آپ انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں سمجھانے کے باوجود تو آپ ان سے بستر الگ کر لیں، آپ ان سے الگ رہیں، اور اس کے باوجود کافی وقت تک سمجھانے کے بعد بھی وہ نماز کی طرف نہیں آتے ہیں تمام طرح کی سختیاں کرنے کے باوجود، تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ انہیں طلاق دے سکتے ہیں۔ وہ عورت جو نماز پڑھتی ہے گرچہ کم خوبصورت ہے، وہ عورت بہتر ہے اس عورت کے مقابلے میں جو گھر کے سارے کام کرتی ہے، ساری چیزیں ٹھیک سے کرتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی ہے، اس عورت سے بہتر ہے۔ تو نماز کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے شریعت میں۔ آپ سوچیں کہ آج ایک انسان اگر اس کے بچے کو ذرا سا ہاتھ میں ذرا سا کوئی کٹ لگ جائے، چھوٹا سا نشان چھل جائے کہیں پر، باپ اور ماں کی جان نکلنے لگتی ہے کہ بچے کو میرے کیسے تکلیف پہنچ گئی، کیسے چوٹ لگ گئی بچے کو، میرے جان نکل جاتی ہے۔ آپ سوچیں آج آپ کا بچہ نماز چھوڑ کر کے گھروں میں سو رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کل کو آخرت میں یہ بچہ آگ میں جل رہا ہوگا اور اس وقت آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، آپ اس کو پیسے دے کر کے یا کوئی اور چیز فدیے میں دے کر کے نہیں چھڑا پائیں گے، وہ درد کیسے برداشت ہوگا؟ آج ذرا سی تکلیف بچے کی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، لیکن آج اگر ہم اس بچے کو اسلامی تربیت نہیں دے رہے ہیں،
دین کی طرف نہیں لا رہے ہیں، دین نہیں سکھا رہے ہیں، کل کو وہ بچہ جب ہماری آنکھوں کے سامنے آگ میں جل رہا ہوگا ہم کیسے دیکھیں گے اسے؟ وہ جو تکلیف ہوگی کیسی تکلیف ہوگی آپ سوچیں۔ تو یہ بہانے بنانا چھوڑ دیں، یہ کام رہتا ہے، ٹھنڈ ہے، اور جو بھی بہانے ہو سکتے ہیں نماز چھوڑنے کے وہ بہانے آپ چھوڑ دیں۔ آپ یقین مانیں آپ تھوڑا کم پیسہ کما لیں، وہ منظور ہے، وہ چل جائے گا، لیکن نماز چھوڑ دیں، آپ دینداری چھوڑ دیں، اپنے دین کو آپ مذاق بنا دیں، کھلواڑ کی طرح سے رسم بنا کے رکھ دیں اس کو، یہ چیزیں شریعت کو منظور نہیں ہیں، یہ اسلام، یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی رسمی مسلمان نہ بنیں، آپ مسلمان بنے تو سچے مسلمان بنے، اور مسلمان بننے کی شروعات کلمہ توحید کے بعد، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد نماز سے تو شروعات ہوتی ہے اسلام کی۔ اس لیے نماز کی طرف خصوصاً آپ سب کی توجہ ہونی چاہیے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آج سے وہ توبہ کرے اللہ رب العزت سے اور نماز کی طرف آ جائیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں، اپنی بیویوں کو بھی ترغیب دیں، اور بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو مسجد کی طرف بھیجیں، گھر سے نکال کر بھیجیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے آپ جائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نماز کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق دیں۔